KFC جو ایک دن میں $31 بلین سیل کرتی ہے، پر اس کے مالک ہارلین سینڈر کے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ 9 ستمبر 1890 جب انڈیانا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں ہارلین سینڈرز، اور 6 سال کی عمر میں ہی اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہارلین سینڈرز جو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور اس کی ماں ایک شاپ پہ ٹماٹر بیچتی تھی، اس لیے اب ہارلین کو ہی گھر کا خرچہ سنبھالنا تھا۔ اور 10 سال کی عمر میں ہی ہارلین سینڈرز نے گایوں کو چارہ ڈالنے کی جاب سٹارٹ کی، لیکن ہارلین سینڈرز کی عمر بہت کم تھی اور اسے جاب میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا، اس لیے اسے جاب سے نکال دیا گیا۔ ہارلین سینڈرز کی ماں نے دوسری شادی کی اور ہارلین سینڈرز اپنے بھائیوں کے ساتھ دور کے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگے، اور 13 سال کی عمر میں ہی ہارلین سینڈرز نے گایوں کو چارہ ڈالنے کی جاب دوبارہ سٹارٹ کی۔ وہ صبح 6 بجے گایوں کو چارہ ڈالتا اور پھر اسکول چلے جاتا اور شام کو مکھیاں چھیلتا تھا، لیکن اسکول میں ہارلین پڑھائی میں کمزور تھا، اس لیے ہارلین کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ اگلے 2 سال تک ہارلین نے فارم میں کام جاری رکھا، اور جب گھر کے خرچے زیادہ ہوئے تو ہارلین نے US آرمی میں جانا چاہا، پر اس کی عمر صرف 16 سال تھی، لیکن اس نے اپنی عمر زیادہ دکھائی اور US آرمی میں چلا گیا۔ 1 سال بعد جب آرمی کو اس کے اصلی عمر کے بارے میں پتہ چلا تو اسے آرمی سے نکال دیا، اور اس وقت ہارلین 17 سال کا تھا، اور 23 سال تک اس کی شادی بھی ہوئی۔ اس پیریڈ میں اس نے بہت جابز بھی کی، جس میں لائر، اسٹیم بورڈ، حتیٰ کہ اس نے ٹائر بیچنے کا کام بھی کیا۔ لیکن اب جوزانین جو ہارلین کی کیریئر سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے وہ بھی ہارلین کی زندگی سے چلی گئی۔ 1924 میں ہارلین کی ملاقات ہوئی کینٹیگا آئل گیس کمپنی کے منیجر کے ساتھ۔ جنرل منیجر نے ہارلین کو ایک گیس اسٹیشن چلانے کا آفر دیا، اور ہارلین نے یہ آفر قبول کر لیا۔ پہلے کے دنوں مارکیٹ بہت ڈاؤن تھی، لیکن پھر ہارلین نے کسٹمر کی ایکسٹرا کیئر سٹارٹ کی۔ کسٹمر کی ان ایکسٹرا کیئر کرنے کی وجہ سے گیس اسٹیشن کی سیل 3 ٹائمز بڑھ گئی، اور ایک بار پھر ہارلین کو خوشیاں دیکھنا شروع ہوئی تھی کہ 1929 میں امریکہ سمیت پوری دنیا کو اکانومک ڈپریشن نے گھیر لیا، جس کی وجہ سے گیس اسٹیشن کی سیل بہت کم ہوئی، اور کینٹیگا آئل کمپنی نے ہارلین کو جاب سے نکال دیا۔ اب ہارلین 40 ایئرز کا ہو گیا تھا کہ 1930 میں شیل آئل کمپنی نے ہارلین کو ایک گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی، اور ہارلین نے یہ آفر بھی قبول کی۔ گیس اسٹیشن کو سنبھالتے ہوئے ہارلین نے کسٹمر کی کیئر سٹارٹ کی، کیونکہ یہ گیس اسٹیشن ایک ہائی وے پہ موجود تھا، اس لیے آنے والے مسافر کو ہارلین پرائیویٹ طور پر مختلف چیزیں کھلاتا۔ اس وقت اس نے اپنے روم میں ایک ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا جس پہ 6 لوگ کھا سکتے تھے۔ پہلے تو کسٹمر اس کی ہاٹ کوکیز، کنٹری ہیم، اسٹیکڈ بینز بہت پسند کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کے مینیو میں فرائیڈ چکن بھی ایڈ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فرائیڈ چکن بہت فیمس ہو گئی، اور اس نے گیس اسٹیشن کے ساتھ ریسٹورنٹ بھی کھول دیا، جس میں 142 لوگوں کی کھانے کی جگہ موجود تھی، اور اس ریسٹورنٹ کو ہارلین سینڈرز کوٹ اینڈ کیفے کا نام دیا گیا۔ جہاں پہلے کسٹمر صرف گزرتے وقت کھانا کھاتے تھے، وہاں اب دور دور سے لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے تھے۔ لیکن اس دوران ہارلین کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پہلے فرائیڈ چکن کو بنانے میں 30 منٹس لگتے تھے، جس کی وجہ سے کسٹمر کو بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہارلین کی ریسٹورنٹ کا امیج خراب ہو رہا تھا، لیکن اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہارلین نے ایک اور ٹرک اپلائی کی۔ اس نے چکن کو پین میں فرائی کرنے کے بجائے پریشر کوکر میں فرائی کیا، اور یہ ٹرک کام کر گیا، اور 30 منٹس میں پکنے والا چکن اب 8 منٹس میں تیار ہو گیا۔ ہارلین اپنے اس ریسٹورنٹ سے بہت خوش تھا، لیکن 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوا، اور ایک بار پھر امریکہ میں اکنامک کرائسس آئی، اور ہارلین کی ریسٹورنٹ کی سیل بہت کم ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے گھروں سے باہر آنا ہی چھوڑ دیا، اور 1942 میں ہارلین نے سینڈرز کیفے کو تالا لگا دیا۔ 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی
तो हार्लैंड ने अपने दोस्त के साथ ज्यूरी टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोल लिया। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी तरक्की कर ली कि 1949 में कैंटिगा के गवर्नर ने इनको कर्नल के एजाज़ से नवाजा, और यही वो दिन था कि जिसके बाद हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था उसके साथ बात नहीं बनी तो हार्लैंड ने पैसे देके उससे ये रेस्टोरेंट खरीद लिया। एक दिन हार्लैंड को रियल एस्टेट की एजेंट की कॉल आती है और रेस्टोरेंट को $1,64,000 पे ख़रीदने की कोशिश करते हैं, पर हार्लैंड नहीं माना और एक नई मुसीबत आई। 6 महीने बाद हुकूमत ने एक नई हाईवे बनाई जिसकी वजह से 90% ट्रैफिक दूसरे हाईवे पे चला गया और इनकी सेल 90% कम हुई, और हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट को $75,000 पे बेच दिया। इस वक्त हार्लैंड की एज 65 ईयर्स थी। अब हार्लैंड को एक नया आइडिया आया कि वो चिकन को फ्राइड करके सेल करेगा, और इसको कैंटिगा फ्राइड चिकन का नाम दिया और एक रेस्टोरेंट बनाया। ये रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हुआ और लोग रेस्टोरेंट आने लगे, और बाद में हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट को $16.5 मिलियन पे सेल किया, और रेस्टोरेंट के ओनर के साथ बात की कि इस रेस्टोरेंट पे हार्लैंड की पिक्चर बनी होगी, और रेस्टोरेंट के न्यू ओनर ने बाद में इसका नाम KFC रख दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।